السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کئی لوگوں نے کئی بیماری کے تعلق سے سوال کیا ہے، آتشک ہے، سوزاک ہے، خارش ہے، داد ہے، خون کی خرابی ہے۔ یہ تقریباً 3 4 5 مرضوں کے بارے میں کئی صاحب نے سوال کیا ہے، تو ہم نے سمجھا کہ اس تمام مرضوں کا الگ الگ طریقے سے جز نکال کر کے تقریباً 9 دوائیوں پر مشتمل ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کو سوزاک ہے، آتشک ہے۔ سوزاک جس کی پیشاب میں شکر زیادہ آتی ہے اور پیشاب میں جلن ہوتی ہے، یا پیشاب کرنے میں اور خارش ہوتی ہے، کھجلی ہو جاتی ہے، یا بدن کے اندر خارش اور کھجلی ہو جاتی ہے، بدن کے اوپر کھجلی کے نشانات پڑ جاتے ہیں اور جگہ جگہ الگ الگ نشانات پڑ جاتے ہیں، اور بدن کا یعنی اوپر کی جلد خراب ہو جاتی ہے خارش کی وجہ سے، اور پورے بدن میں خارش ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ داد پڑ جاتے ہیں اور اس کی چمڑی کالی ہو جاتی ہے۔ یہ کھجلی کی وجہ ہے۔ ایسی داد ہیں، داد کے الگ الگ طریقے ہیں۔ بعض لوگوں کے داد پیشاب کی جگہ پہ داد ہو جاتے ہیں، اوپر نیچے داد ہو جاتے ہیں، کمر پر داد کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور داد اندر سے پک جاتے ہیں، اور داد کی وجہ سے بہت پریشان، بہت دور دور تک دوائی کھاتے ہیں۔ اور گرمیوں میں داد میں جو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کپڑا بدن پہ نہیں لگا سکتے، اور وہ داد پھول جاتا ہے اور اس کے اندر پیپ بن جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے زخم بن جاتا ہے، اور کھجانے کی وجہ سے کھجلی بھی اس کے اندر لگتی ہے، تو داد کی ایک بہت اہم بیماری ہے۔ ایسی جلد کے اندر، پورے جسم کے اندر جو خون کے اندر خرابی آ جاتی ہے، اس خرابی کی وجہ سے بدن پر پھوڑے پھنسی نکل جاتی ہیں، پھر اس کے اندر زخم ہو جاتا ہے، اور پھوڑے اور پھنسی اندر سے زخم بنتے بنتے ایک نالی کی طرح یعنی اندر تک سوراخ کی طرح ہو جاتا ہے، اور خون جم جاتا ہے، اور خون کی خراب ہونے کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پھنسی اگر نکل رہی ہے تو اوپر سے صحیح معلوم ہوتی ہے، اور اندر سے زخم بنتے بنتے اس کا گہرا زخم بن جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کا آپریشن کرانا پڑتا ہے۔ ایسے اگر کسی کو شوگر ہے اور شوگر کے تعلق سے اس کے بدن میں پھوڑ پھنسی نکل گئی، تو اس کی وجہ سے بڑی ایک دقت اور بڑی پریشانی بن جاتی ہے، جلدی سے زخم نہیں بھرتا ہے، اور زخم کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا بدن گھٹتا رہتا ہے، جیسے برف کی سلی ہوتی ہے، برف آہستہ 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 پگھل جاتا ہے، اور وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے آہستہ آہستہ بدن گھٹتا رہتا ہے، اور ایک انسان ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو یہ جس کو آتشک ہو، سوزاک ہو، خارش ہو، داد ہو، اور خون میں خرابی اور مختلف بیماریاں یعنی اس میں پل رہی ہے، اور مستقل مستقل بیماریاں پلتی رہتی ہیں، تو سوزاک ہے، اس میں جو ہے پیشاب میں شکر آنا اور دقتیں ہونا، کھجلی کا آنا، اور اس میں شکر کا نکل جانا، خارج ہونا۔ ایسی خارش ہے، پورے جسم میں خارش ہو جاتی ہے، چہرے پر دافڑ پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے نشان ہو جاتے ہیں، اور پھر کھجاتے کھجاتے بدن سفید ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کھجلی ہوتے ہوتے زخم ہو جاتا ہے، یعنی ایک بہت بڑی بیماری کا ایک مسئلہ ہے۔ ایسی داد کے بارے میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اور خون کی خرابی کی وجہ سے اگر خون فلٹر رہا، صاف رہا، ٹھیک ٹھاک رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، لیکن خون کے اندر اگر خرابی پیدا ہو گئی، اور سوزاک اس کو ہو گیا، ذیابیطس اس کو ہو گیا، شوگر اس کو ہو گیا، خون میں خرابی ہو گئی، داد ہے، خارش ہے، آتشک ہے، خون میں خرابی ہے، یہ ساری علامات ہیں۔ اگر جسم میں چیزیں پیدا ہو گئی تو یہ، حالانکہ آتشک کی دوائی الگ ہے، سوزاک کی الگ ہے، خارش کی الگ ہے، داد کی الگ ہے، اور خون کی خرابی کی الگ ہے، لیکن ہم نے تمام چیزوں کو، بیچاروں نے ہم سے تعلق کیا، اور جو ہے یعنی مستقل ہم نے سمجھا کہ ساری دوائیوں کی نکال کر جو مخصوص دوائیاں ہیں ہم ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، تو 9 دوائیاں ہیں اس کے تعلق سے، 9 دوائیاں ہیں، اس کو آپ سمجھیں۔ آملہ گٹھلی کا نکلا ہوا، یعنی اندر جو آملے کی گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اندر کا جو نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کا آملہ گٹھلی کا نکلا ہوا۔ ایسے ہی پوست بہیڑا، اور پوست ہلیلہ زرد، اور چوب گز ہے ایک، ریوند چینی، اور سنا، شاہترہ، گل سرخ، ہلیلہ سیاہ، یہ 9 چیزیں ہو گئی۔ آملہ گٹھلی کا نکلا ہوا، اس کو 10 گرام، پوست بہڑا
6 گرام، پوست حلیلہ زرد 60 گرام، چوب گز یعنی جھاؤ کی لکڑی 6 گرام، ریوند چینی 5 گرام، سنا 20 گرام، شاہترہ یہ بھی جو ہے 3 گرام، اور گل سرخ 6 گرام، اور حلیلہ سیاہ 10 گرام۔ یہ 9 چیزیں ہو گئی۔ ایک بار پھر سن لیں، آملہ گٹھلی کا نکلا ہوا یہ 10 گرام، پوست بہیڑا 6 گرام، پوست حلیلہ زرد 60 گرام، چوب گز جھاؤ کی یعنی جھاؤ کی لکڑی 6 گرام، ریوند چینی 5 گرام، سنا 20 گرام، شاہترہ 3 گرام، گل سرخ 6 گرام، اور حلیلہ سیاہ 10 گرام۔ یہ 9 دوائیاں ہو گئی۔ اس کو سکون کے ساتھ میں اور بہت اچھے انداز میں سب کو ایک جگہ سکھا کر صفوف تیار کریں۔ بہتر ہے کہ آملہ کی گٹھلی کا جو نکلا ہوا ہے 10 گرام، اس کو کھرل کریں۔ کھرل کرتے کرتے اس کو ایک جگہ الگ رکھیں۔ پوست بہیڑا 6 گرام لیں، اس کو الگ پیس کر اس کو صفوف بنا کر باریک پیس کر الگ رکھیں۔ پوست حلیلہ زرد اس کو 60 گرام، اس کو الگ پیس کر تیار کریں، محفوظ رکھیں۔ چوب گز جھاؤ کی لکڑی یعنی 6 گرام لے لو، اس کو پیس کر الگ رکھیں۔ ریون چینی 5 گرام، اس کو کھرل کر پیس کر الگ رکھیں۔ سنا 20 گرام، اس کو پیس کر اور بہت اچھی طریقے سے چھان کر الگ رکھیں۔ شاہترہ 3 گرام، اس کو بھی الگ پیس لیں، اور گل سرخ 6 گرام، اس کو بھی الگ پیس لیں، اور حلیلہ سیاہ 10 گرام، اس کو الگ الگ پیس لیں۔ اب یہ 9 دوائیاں بالکل الگ الگ پیس لی اور بالکل باریک چھان لی کر ایک رکھی ہیں۔ اب ہمیں ان کو ایک جگہ پھر ملانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، الگ الگ پیسنے کی وجہ معلومات کرتے ہیں کہ یہ الگ الگ پیسنے کی وجہ یہ ہے کہ جو محنت ایک دوائی پر پیسنے میں ہو جاتی ہے، ساری کو ایک جگہ جمع پیس کر اور پیستے پیستے سستی آ جاتی ہے تو بہت ساری دوائی کم ہو جاتی ہے، بہت سی دوائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ الگ الگ پیس کر چھان کر ایک جگہ جمع کرنے سے پورا نسخہ ایک جگہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کو ساری دوائیوں کو الگ الگ کوٹ کر چھان کر ایک جگہ ملائیں، پھر ملاتے رہیں مستقل، بہت مضبوط، تقریباً 10 منٹ تک ملاتے رہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی دیر کیوں ملواتے ہیں؟ اس لیے کہ ساری دوائی آپس میں ضم ہو جائے، مل جائے، اور جو دوائی کے اندر تاثیر بننی چاہیے، زیادہ ملانے سے اس کے اندر، دوائی کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دوائی آپس میں ضم ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ ملوایا جاتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو آدمی تھوڑی عمر کا، وہی 35-40 سال، 35 سے پہلے کی عمر کا 5 گرام، اور 40 سے اوپر کا انسان اس کو جو ہے 7 گرام، 5 اور 7، 35 سے نیچے کی عمر کا آدمی 5 گرام اور اس سے اوپر کا آدمی 7 گرام دوائی صبح، یعنی صرف ایک ٹائم لینا ہے۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے ناشتہ کرنے کے بعد صرف 5 گرام، اور زیادہ عمر کا ہے تو 7 گرام۔ صرف ایک ٹائم دوائی لینی ہے، 2 ٹائم دوائی نہیں لینی ہے، ایک ٹائم دوائی لینی ہے، اور ساری دوائیوں کو پیس کر محفوظ کسی کانچ کے شیشے میں محفوظ کریں۔ اس کے بعد میں 5 گرام صبح اور 7، بس ایک ہی ٹائم، صبح ناشتے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے۔ وہی میں بتلا رہا ہوں کہ 35 سال سے پہلے کا آدمی 5 گرام اور اس سے زیادہ عمر کا آدمی 7 گرام، صرف ایک وقت یہ لے۔ انشاءاللہ یہ تمام ادویات میں سے نسخہ نکال کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ سوزاک میں، خارش میں، داد میں، خون میں خرابی میں، آتشک، بہت ساری بیماریاں ہیں، اس کے تعلق سے ہم نے یہ نسخہ بالکل نکال کر کے آپ کو، حالانکہ یہ بھی چھوٹا نسخہ ہے، حالانکہ ان کے الگ الگ دوائی تیار کی جاتی ہیں اور بنتی بھی ہیں۔ یہ وہ نسخے جاتے ہیں جو آسانی کے ساتھ میں اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اور اگر تیار نہ کیا جا سکتا ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ویڈیو آپ بھیجتے رہیں گے، دوائیوں کے نسخے بتلاتے رہیں گے۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، آگے تک پہنچائیں، لائک کریں، اور کوئی مشورہ لینا ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔